دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا۔ تو ایک دعوت تو تمام پیغمبروں میں سیم تھی، اور پھر باقی جتنی دعوت انہوں نے اپنی قوم کو دی ہے وہ اپنی قوم کے حالات کے اعتبار سے دی ہے۔ باقی دعوت میں تمام پیغمبروں کی دعوت پھر سیم نہیں تھی، ایک دعوت سیم تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر دعوتوں میں کلچر کے لحاظ سے جس قوم میں جو برائی تھی پیغمبر نے اس برائی کو فوکس کیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، یہ دعوت تو تمام پیغمبروں میں مشترک، یہ کامن مسئلہ ہے۔ شرک یہ تمام قوموں میں مشترک رہا ہے، ہمیشہ ہر قوم نے شرک کیا ہے اکثریت کے اعتبار سے۔ پہلے وہ پیغمبر جنہوں نے توحید کی دعوت دی وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا، ان سے پہلے تو ان کی قوم سے پہلے شرک نہیں، تو شرک تو اس امت میں بھی پھیل چکا ہے، اور شرک اللہ کی نظر میں کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے۔ اچھا، شرک سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو قبر پہ گئے، یہ بھی تو کسی کے مزار پہ گئے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا حرام، اور خود امام بخاری کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود امام ترمذی کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور اعتراض اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے کہ لو بھائی مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے اور مندروں میں جانا جائز ہو گیا۔ تو مندروں میں جانا یا قبر پہ جانا، مندر میں عبادت کے لیے جانا ناجائز ہے بھائی، کچھ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور مقصد اس سے کوئی عبادت نہیں ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، کوئی خاص حکمت پیش نظر ہے، تو پھر پوری زمین اللہ نے اہل اسلام کے لیے پیدا کی ہے بھائی، کہیں بھی جانے پر پابندی نہیں ہے۔ کوئی آدمی سینما گھر جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بچہ فلم تو نہیں دیکھ رہا وہاں بیٹھ کے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، لو بھائی دوسروں کو کہتے ہو سینما گھر جانا حرام ہے، اور خود کہاں گئے ہوئے تھے؟ سینما گھر۔ تو وہ کہے گا کہ بھائی میں فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا تو حرام ہے، میں تو دیکھنے گیا تھا، میرا بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہیں اندر فلم دیکھنے کے لیے۔ پھر آپ جواب میں کہیں لو بھائی بیان میں تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے، بیان میں تو آپ نے یہی کہا تھا کہ سینما گھر جانا حرام ہے۔ تو ارے بھائی بیان عقل مندوں کے سامنے ہو رہا تھا، ان کو پتا تھا کہ جب کہا جاتا ہے کہ سینما گھر جانا حرام ہے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے۔ کوئی سموسے بیچنے کے لیے جا رہا ہو تو بھی منع تو کیا جائے گا کہیں اور جا کے بیچ لے، لیکن سموسے تو کہیں بھی بیچ سکتا ہے نا وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر حملہ کرے گا بیت اللہ پر، حملے کے لیے آئے گا، کرے گا نہیں، حملے کے لیے آئے گا، حتی اذا کانوا ببیداء یخسف باولہم وآخرہم، جب وہ پڑاؤ ڈالے گا نا بیدا کے مقام پر تو اللہ پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس لشکر میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے نا، وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کہ وہ سارے تو حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے جن کو اللہ نے دھسا دیا، کچھ لوگ مجمع دیکھ کے ٹھیلا لگانے بھی آ جاتے ہیں، جہاں مجمع ہوتا ہے گول گپے، گولے گنڈے، کرارے پاپڑے، جوس، بوتلیں، آوازیں آتی ہیں نا اسٹیشن سے، جب آپ اسٹیشن پہ گاڑی روکتی ہے تو کیا کیا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں؟ ابھی میں کیا آوازیں، کبھی اکیلے میں آؤ گے تو پوری ایک نقل اتار کے بتاؤں گا، ہم نے تو بہت سفر کیا نا ٹرینوں میں۔
کرارے پاپڑے بولنے میں بڑا مزہ آتا تھا, کرارے پاپڑے. خیر, تو جب گاڑی اسٹیشن پہ رکتی ہے, بھیسیوں قسم کے لوگ ٹرین میں چڑھتے ہیں, ان کا مقصد گاڑی میں سفر کرنا نہیں ہوتا. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لشکر دھسایا جائے گا تو A to Z سب دھس جائیں گے زمین میں. تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یعنی حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ جب اتنا بڑا مجمع کہیں آ کے ٹھہرتا ہے تو لوگ چیزیں بیچنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ان کی نیت تو نہیں تھی مکہ پہ حملہ کرنے کی, یہ تو کاروبار کے لیے آ گئے. تو آپ نے فرمایا, یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم. زمینی عذاب تو سب کو آئے گا, زمینی عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ نیک کون ہے برا کون ہے, اس کی نیت کیا تھی. جب زلزلے آتے ہیں سب کو لپیٹتا ہے زلزلہ. فرمایا ہاں آخرت میں اللہ چھانٹی کر دے گا, نیت پر حساب و کتاب ہوگا, کون کس نیت سے آیا تھا, کون کس سلسلے میں آیا تھا. جو آیا تھا مکہ پہ حملہ کرنے کے سلسلے میں وہ جہنم میں, اور جو ویسے ہی آئے تھے کسی کام سے آئے تھے ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی, جو بھی کہیں جاتا ہے اس سے پوچھا جائے گا. کوئی شراب خانے میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ویڈیو وائرل کر دی, لو ہمیں شراب خانے جانے سے منع کرتے ہیں, خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, شراب خانے میں. تو ان مولانا صاحب سے پوچھا جائے گا کس سلسلے میں گئے ہو. اگر وہ کہیں میں شرابیوں کو تبلیغ کے لیے گیا ہوں, پھر تو جانا واجب ہے بھائی, کیا خیال ہے. تو کہیں تبلیغ تو مسجد میں ہوتی ہے. بھائی مسجد میں تو کسی حد تک نیک لوگ آتے ہیں, اصل تو ہوتی کہاں ہے, شراب خانوں میں تو ہوتی ہے اصل تو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تبلیغ والے شراب خانوں میں جاتے کیوں نہیں, وہ آنے نہیں دیتے ورنہ وہ چلے جائیں. تبلیغ والوں کو تو چاہیے موقع, بھائی ہمیں کہیں بھیجو. تو شراب خانوں میں بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. ایک تو اس لیے بھی نہیں جاتے کہ سب نے پی وی ہوتی ہے, ان کو پتہ کیا چلے گا بول کیا رہے سامنے والا. خیر, تو مکس گیدرنگ میں کوئی چلا گیا, مکس گیدرنگ میں جانا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں نا جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو, بلا وجہ کا اختلاط ہو, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. بلا وجہ کا اختلاط جیسے شادی بیاہوں میں ہوتا ہے, پارٹیشن آپ کر سکتے ہو, کیوں نہیں کر رہے بھائی پارٹیشن آپ. لیکن تبلیغ کے لیے کوئی, اگر علماء بیان کرتے ہیں مکس گیدرنگ میں مخلوط اجتماع میں جانا جائز نہیں ہے, اب کوئی اگر بیان کے لیے گیا ہوا ہے تو پھر تو جانا جائز کیا لازم ہے. وہ یہی تو سکھانے گیا ہے کہ یہ غلط ہے جو آپ کر رہے ہو. تو نیت پر اس کا بڑا مدار ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ ہی ہیں, وہ نیت کی ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہو جاتے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ہمارا بیان سن کے کوئی کہے کہ اچھا نیت پر اعمال کا مدار ہے, سینما گھر اگر بچے کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں تو جانا جائز ہے, نیت ٹھیک ہے نا اس میں. سموسے بیچنے کے لیے گیا ہے, فلم دیکھنے کے لیے نہیں گیا, نامناسب کام تو ہے, کہیں اور بیچ لے سموسے, لیکن اس کو پتا ہے ادھر جتنا سموسا بکے گا باہر نہیں بکے گا, تو اس کی سموسے کی آمدن کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. تو اب کوئی ہو سکتا ہے سن کے کہے اچھا جی نیت پر اعمال کا مدار ہے, اصل اعمال کس پر ہیں, نیت پر ہیں. تو میں بھی جو مندر گیا تھا نا, وہ عبادت کرنے کے لیے یا ان کی وہ پرساد وغیرہ کھانے کے لیے نہیں گیا تھا. نہ انہوں نے, وہ پرساد ہی بولتے ہیں نا اس کو ہندوؤں کی, نہ انہوں نے مجھے وہ کھلائی ہے. وہ جو وہاں پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو اکرام کیا کہ ایک انسان آیا ہے تو اکرام میں اس کو کچھ ریوڑیاں کھلا دو. تو یہ اکرام تو جائز ہے, اس کا انکار کرنا یہ پرلے درجے کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہے. تو میں تو ویسے ہی کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی تھی, انڈیا کو پیغام دینا, ہندوؤں کو پیغام دینا کہ تمہارے مندر ہمارے ہاں کتنے محفوظ ہیں, تو ہماری مسجدیں بھی تمہارے ہاں محفوظ ہونی چاہیے. اور یہاں ہندو مسلم کس طرح بالکل بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, کوئی جھگڑا نہیں. اور رہ بھی پٹھانوں کے علاقے میں, پٹھان لوگ تو دین اور اسلام کے بارے میں بہت غیرت اور حمیت والے ہوتے ہیں. تو اتنے غیرت مند لوگوں کے درمیان تمہارا مندر محفوظ ہے,
تو یہ اس کی علامت ہے کہ پورے پاکستان میں ہندو مسلم میں کوئی تفریق انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے, مذہبی فل آزادی ہے. یہ میسج گیا ہے انڈیا, تو تھوڑی سی غیرت آئی ہے کچھ لوگوں کو وہاں پہ. جو بغیرت ہے ان کا تو کوئی حل دنیا میں ہے ہی نہیں, لیکن بہت سو کو غیرت آئی ہے. بہت سو کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں مندر بھی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اتنی آزادی ہے. تو کس نیت سے آپ جا رہے ہو؟ اسی طرح مزار کس نیت سے جا رہے ہو آپ؟ کسی کی قبر کی زیارت بذات خود کوئی برا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں, اللہ نے آپ کو قبر کی زیارت کی اجازت دی. تو انسان کا ماں سے رشتہ ہوتا ہے, باپ سے رشتہ ہوتا ہے, بزرگوں سے بھی رشتہ ہوتا ہے. امام بخاری سے بھی رشتہ ہے ہمارا بھائی. تو اگر ہم ازبکستان گئے اس لیے نہیں تھے کہ قبر کی زیارت کریں گے, ازبکستان ویسے ہی ہم گئے تو وہاں ہمیں پتہ چلا بھائی یہاں تو امام بخاری کی قبر ہے, تو جانے میں کیا حرج ہے. ہاں, قبر کے گرد گول دائرہ کر کے بیٹھنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. اگر میری کوئی ایسی تصویر ہے آئی ہے یا تو وہ فیک ہے, اور اگر بالفرض حقیقت بھی ہے تو میں اسے رجوع کرتا ہوں. میرے اس عمل سے استدلال درست نہیں ہے. تو اگر میں نے ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے. میں اپنے عمل کو نہیں ڈیفینڈ کروں گا بھائی, میں کس کو, جو شریعت ہے وہ شریعت ہے, وہ میرے کرنے سے شریعت نہیں بدل جائے گی. تو قبروں پہ اس طرح مجاور بن کے بیٹھنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا جس سے شرک اور بدعت پھیلتا ہو, یہ جائز نہیں ہے. قبر کی زیارت کا یہی ہے, گئے میت کے لیے دعا کی اور پتلی گلی سے نکل گئے, بس. اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں سکھایا گیا قبر پہ. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہو سکتا ہے کوئی کہے لو بھائی مکس گیدرنگ میں اچھی نیت سے جانا جائز ہو گیا, یعنی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. اب جیسے کالج میں یونیورسٹیوں میں ہم بیان کے لیے جاتے ہیں تو وہ اتنے نیک ہوتے ہیں نا کہ لڑکیاں پردے والی ہوتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے ان کو, تو ٹھیک ہو گئی ہیں. صحیح ہے نا, تو وہیں تو جا کے بیان کرنا پڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ جب میڈیکل کالج گئے لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کون سا وہاں جا کے پردے پہ بیان کر دیا کہ انہوں نے پردہ کرنا, دوپٹہ لینا شروع کر دیا. دیکھو ہم پہ تبلیغ فرض ہے, خوب اچھی طرح یہ بات سمجھو. ہم پہ تبلیغ کا مطلب لوگوں کو اللہ کے قریب لانا. اس لانے کا طریقہ کیا ہوگا, اس میں ہر آدمی کی رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے, آپ کا ٹارگٹ یہ ہے, ہدف یہ ہے کہ اس کو شراب چھڑوانی ہے, اور آپ شراب خانے چلے گئے اس کو سمجھانے کے لیے, اس کو بھی اور اس کے دوستوں کو بھی, لیکن آپ نے شراب پر ایک لفظ نہیں بولا, شراب پر ایک بیان نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہ اتنے دھتی ہو چکے ہیں کہ شراب پہ بات کروں گا یہ بات سنیں گے نہیں. تو وہاں جا کے آپ نے نماز روزے کی بات کی, اللہ کی بات کی, یہ تھوڑا سا کسی طرح قریب آ جائیں. جب قریب آئیں گے تو مسجد میں آئیں گے, بیان سنیں گے, پھر یہ ہائی ڈوز ان کو وہاں دی جائے گی. تو نیت اس کی یہی ہے. دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی عامر خان سے, انڈیا کے ایکٹر سے, گھنٹوں ملاقات ہوئی ہے. مولانا کہتے ہیں میں نے فلمیں چھوڑنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, حالانکہ گئے اسی لیے تھے کہ بھائی برائی چھوڑنی ہے. تو برائی میں اس سے بڑی برائی کوئی ہو سکتی ہے؟ ناچ گانے اور جو کچھ فلموں میں ہوتا ہے. لیکن مولانا کو پتا تھا بھائی ایک آدمی ساری زندگی اس کی اسی کام میں گزری ہے, اگر میں ڈائریکٹ اس کو فوکس کروں گا کہ یہ حرام یہ ناجائز, پھر جب ہم مولانا لوگ حرام بولتے ہیں نا تو نکالتے بھی حلق سے ہیں حرام, تو وہ اور آدمی وہ ہو جاتا ہے. ویسے بولیں گے حرام ہے یہ, لیکن جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں ہم؟ وہی ایک قاری صاحب سے کہا نا, قاری صاحب نے دکان پہ گئے مٹھائی کی اور کہتے ہیں شیرہ ہے شیرہ. اس نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے. شیرہ تو ہے ہمارے پاس, اتنا گاڑھا شیرہ ہے, نارمل شیرہ نہیں ہے. تو وہ حرام ایک دم اتنا گاڑھا گاڑھا لفظ نکلتا ہے, وہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے اگلا. تو ڈرانا پولیس کا کام ہے, مولویوں کا کام نہیں ہے, مبلغین کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام. ہاں مبلغین کا کام آخرت سے ڈرانا ہے, لیکن حکمت اور
مصلحت کے ساتھ. کیا حکمت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے لیے کسی کو بھیجا ایک صحابی رسول کو, کیا فرمایا؟ بشروا ولا تعسروا, لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, تنگی میں مت ڈالنا. ایک دم جا کے نہیں یہ بتا دینا یہ کرنا حرام, یہ کر کے جہنم, یہ کر کے جہنم, وہ ڈر جائیں گے بھائی. آرام آرام, دین پہ سودے بازی نہیں کرنی ہے, اتنا نرم نہیں بن جانا کہ حرام کو حلال کر دینا ہے. بعض مبلغ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ ناجائز ہے. یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام میں جو اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے وہ لمٹ آپ کراس کر دیں. نا 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 نا, کسی کو دین پہ لانے کے لیے, دل شکنی سے بچانے کے لیے اپنی دین شکنی جائز نہیں ہے. دین شکنی کا مطلب دین توڑ دینا, یہ جائز نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے دعوت دی. سودی بینک میں جاب کرتے تھے, وہ ٹوٹلی حرام آمدن تھی ان کی. سودی بینک میں جاب کے بھی مختلف شعبے ہیں, کچھ شعبے جائز ہیں کچھ حرام ہیں. جیسے چوکیدار کا شعبہ ہے نا, اگرچہ وہ سودی بینک میں چوکیداری کر رہا ہے مگر وہ جائز ہے, یعنی آمدن جائز ہے. بہتر تو یہ کہ نہ کرے یہ کام. آمدن اس لیے جائز ہے کہ وہ تو صرف پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے نا, تو بذات خود ایک جائز کام ہے. تو سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پہ لعنت ہوتی ہے. سود لکھنے والا, سودی لین دین, سود دینے والا, لینے والا, اور اس پر گواہ بننے والا. تو مینیجر کی تنخواہ حرام ہے کیونکہ وہ سارے سودی سیٹ اپ کو کیا کر رہا ہے, ساری ٹرانزیکشن ہی اس کی نگرانی میں ہو رہی ہے. لیکن اگر سودی بینک میں کوئی شخص حرام کام نہیں کر رہا, جیسے الیکٹریشین ہے, اس کا کام ہے پنکھے لگانا, اس کا کام ہے ٹیوب لائٹیں صحیح کرنا, اس کا کام ہے سولر سسٹم کو ٹھیک رکھنا, تو یہ اس کی تنخواہ کو حرام نہیں کہتے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آمدن کے حلال و حرام ہونے کا ٹاپک ہے نا, یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. کہ جو اسکالر اٹھتا ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ پراپر ٹاپک ہے, یہ پڑھا جاتا ہے کہ آمدن کب حرام ہوتی ہے اور آمدن کب حلال ہوتی ہے. تو مفتیان کرام کا کام ہے, یہ انہی کو کرنے دیں آپ. تو خیر, تو ہمارے حضرت کے پاس کوئی شخص آیا کہ آپ کی دعوت ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں قبول. بہت اصرار کیا. حضرت نے فرمایا بھائی آپ کی آمدنی جائز نہیں ہے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اس کا دل ٹوٹ گیا, آپ نے دعوت ٹھکرا دی. تو حضرت نے فرمایا کسی کا دل جوڑنے کے لیے میں اپنا دین نہیں توڑ سکتا. یہ اصول یاد رکھو. آج کل بعض مبلغ کچھ ضرورت سے زیادہ نرم پڑ جاتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل لیں. یہ ہمارے والد صاحب کا ملفوظ ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کہتے تھے اعتدال ضروری ہے. نہ اتنے کڑوے کہ ہر وقت منہ سے نفرت ہی نکلتی ہے, ڈراتے ہی رہتے ہو یہ جہنم وہ جہنم, تو بھی جہنم میں جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. لوگ بولیں بھائی یہ کوئی جنت کے لیے کوئی بچا بھی ہے. بعض اسکالرز کو سنو نا آپ تو ایسا ہی لگتا ہے, میں ان بزرگوں کے نام نہیں لوں گا, کچھ اسکالرز کو سنو ایسا لگتا ہے یہ 2-4 جنت میں جائیں گے, باقی سارے کیا ہیں, یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلانا بھی غلط یہ بھی غلط, تو سارے ہی جہنم میں جا رہے ہیں. بھائی بچا کون ہے؟ تو اس سے لوگ دین پہ کے قریب نہیں آتے, دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور آپ جا کے لوگوں کو ہدف, آپ کوئی بے پردہ لڑکی اگر آ جائے, عورت آ جائے, ایک دم اس کے منہ پہ کہنا کہ آپ پردہ نہیں کرتی آپ جہنم میں جاؤ گی, یہ تبلیغ کا مؤثر طریقہ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نا, بات سے بات نکل رہی ہے کیا کروں میں, ٹاپک دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے, چل کہیں اور پڑھتے ہیں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے. وہ صحابی تھے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا. یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ نہ بہت سخت ہو نہ بہت نرم, اس کی لمٹ کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے, دائیں بائیں نہ ہو جاؤں تاکہ میں اصل کی طرف آؤں. پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آپ نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ نبی کی حجو کیا کرتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے شاعری میں, بہت زیادہ توہین کی تھی. کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی بنے وہ, اور عرب کی شاعری میں جو تمسخر اور مذاق ہوتا تھا وہ بہت سنگین نوعیت کا ہوتا تھا, معمولی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا. بہت زیادہ تمسخر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. جب مکہ فتح ہوا نا تو
سب کے قتل کے آرڈر تھے، سب کی معافی کے آرڈر تھے، چند لوگوں کو آپ نے کہا تھا ان کو معاف نہیں کرنا، ان میں کعب بن زہیر بھی تھے۔ یہ بہت زیادہ شاعری میں آپ کی توہین کرتے تھے، اور توہین سے بڑھ کر ہوتی ہے تمسخر، یعنی استہزاء۔ تو اب جب یہ فرار ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، ان کو لگا کہ بھائی اب میرے بھی قتل کے آرڈر ہیں، یہ فرار ہو گئے۔ فرار ہونے کے بعد کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ یار چلے جاؤ، معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے معاف کر دیا جائے۔ تو یہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس سفارشی بن کے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شکر ہے حضرت عمر کے پاس نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، یہ کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر کے۔ ظاہر ہے وہ نرم دل تھے، نبی کے زیادہ قریب بھی سب سے کون تھے؟ ابو بکر، کہ بھائی میری سفارش کر دیں یا مجھے نبی کے پاس لے جائیں کسی طرح سے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر ان کو لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کی خدمت میں لے جا کے بٹھا دیا۔ یہ دو زانوں بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور شاعری شروع کی۔ شاعری میں ان کا ارادہ تھا جیسے میں نے زندگی بھر نبی کی حجو کی ہے نا، حجو، معاذ اللہ مذاق اڑایا ہے، آج میں نبی کی شان میں نعت کہوں گا، نبی کی شان میں آپ کی تعریف میں کلمات کہوں گا۔ کیا منظر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سامنے وہ شخص جس کی گردن اڑانے کے آرڈر ہیں۔ اب انہوں نے جو نبی کی شان میں تعریف شروع کی ہے، اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ اپنی معشوقہ کے قصے شروع کر دیے انہوں نے۔ عرب کی عادت تھی جب بھی کوئی شاعری کرتے نا، تو شاعری سے پہلے جو اصل شاعری ہوتی وہ بعد میں شروع ہوتی، اس سے پہلے اپنی محبوبہ کی شان میں اور اس کی حسن و جمال کو شاعری میں بیان کرتے تھے۔ یہ عربوں کی عادت تھی۔ اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا، اور اسلام نے کہا جب بھی کوئی بات شروع ہوگی، کوئی بھی بات ہوگی، تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر پر درود ہوگا۔ تو یہ کلچر اسلام نے کیا کیا؟ عربوں کا چینج کیا ہے۔ تبھی ہم جب بھی بات شروع کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ہم کہتے ہیں نا نحمدہ، اللہ کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کے بعد اپنا مدعا ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کلچر کو چینج کیا، لیکن یہ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو اس کلچر کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے عرب کے سابق کلچر ہی کو کوئی فالو کیا کہ پہلے اپنی محبوبہ کی تعریفیں، اس کے بعد پھر میں اصل مدعا پہ آؤں گا۔ آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں۔ پہلے میں وہ تھوڑی سی شاعری سنا دوں کہ اپنی محبوبہ کی حسن و جمال اور اس کے نزاکت کو، حسن و جمال تو نہیں لیکن اس کی نخروں کو کیسے بیان کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اثرها لم یفد مقبول، کہ سعادہ میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی۔ بانت کا مطلب جدا ہو گئی مجھ سے، اس کا اردو میں یہی ترجمہ بنتا ہے، ہماری نارتھ کراچی کی اردو میں ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ مارکیٹ سے میری محبوبہ، اس کا نام بھی لے رہے ہیں سعادہ جو تھی میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ۔ فقلب الیوم مبتول، میرا دل آج کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ جب مجھے پتا چلا نا، بیل بجائی، اب یہ ہماری اپنی بھی تو تشریح ہوتی ہے نا یار، گئے بیل بجائی، بھائی سعادہ ہے، اندر سے آواز آئی، اس کے ابا نے اس کو مارکیٹ سے کیا کر دیا؟ یہاں سے موو کر دیا۔ اتنا پہلے ہمت ہوتی نہیں تھی کسی کی کہ محبوبہ کے گھر جا کے بیل بجائے ہو۔ تو بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اثرها، کہہ رہے میرا دل اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا ہے تلاش میں۔ لم یفدا، اور عجیب بات یہ ہے کہ دل سینے سے نکل کے محبوبہ کی تلاش میں گیا اور اس کے بدلے میں کوئی آلٹرنیٹ دل بھی سینے میں نہیں لگا، تو وداؤٹ دل میں جی رہا ہوں۔ شاعری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو انگلش میں ایسی شاعری نہیں ملے گی تمہیں، یہ عربی اردو فارسی ہی ہے جس میں ادب ہے۔ خیر اب میں شاعری کے فضائل پر نہیں آؤں گا، میں اپنا مدعا
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اس کی یاد میں اس کے پیچھے پیچھے تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی سینے میں ہے ہی نہیں, ابھی بغیر دل کے میں گھوم رہا ہوں. بھائی دل کہاں ہے یار, وہ سعادہ کے پیچھے گیا ہوا ہے. تو ایسے بڑی تعریف کی اپنی محبوبہ کی, یہ کس کی خدمت میں بیٹھے ہیں؟ سید الانبیاء کا ظرف ہے نا, کہ نہیں بھائی ابھی نیا نیا آیا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی نیا نیا آیا, اسلامی آداب سیکھ لے گا اسلامی آداب. ایک دم سے نہیں کہ تو میرے سامنے کیا محبوبہ کے قصے لے کے بیٹھ گیا ہے, نا ابھی آنے دو بھائی, ابھی نیا نیا آیا ہے. جب یہاں رہے گا تو سیکھ جائے گا کہ پیغمبر کے سامنے جب پیغمبر کی شان بیان کی جاتی ہے یا کوئی بھی بات, تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے, محبوباؤں کے قصے نہیں چھیڑے جاتے. یہ ادب کے خلاف ہے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی نہیں فوراً پکڑا کہ بھئی کیا یہ شاعری کر رہے ہو, نا. آج تحمل مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے, بولو شارٹ. برداشت کیا ہو گئی ہے, شارٹ. اس لیے لوگ جو مذہبی اسکالرز ہیں نا, ان سے ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے ڈر رہے ہیں. ایسا نہ ہو جیسے کوئی بھینسا وہ ہوتا ہے نا کٹا, جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, جو سر پہ جس کے سینگ بھی ہوتے ہیں. بہرحال ایک ہوتا تھا پہلے بچپن میں نظر آتا تھا, آج کل وہ بھی لگ رہا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو وہ گھوم رہا ہوتا تھا بس سر یوں کر کے کہ دیکھوں کوئی ملے کہ اس کو میں ٹکر ماروں. یوٹیوب پہ آتے ہیں نا آج کل, یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا آپ نے, بس اس کا کام ہی 24 گھنٹے یہ ہے کہ کوئی ملے جس کو میں نے کیا کرنا ہے, ٹکر مارنا ہے. تو کچھ اسکالر ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز سامنے آئے اور ہمیں ٹکر مارنے کا موقع ملے.